11ویں میں کچھ پرائیویٹ سکولز بھی بچوں کو تنگ کر رہے ہیں، خام خواہ ناجائز ڈیوز کے حوالے سے ان کو رزلٹ کارڈ نہیں دے رہے تاکہ وہ اپنا 11ویں میں ایڈمیشن لے سکے. تو یہ ہر کوئی اب کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے چلا ہوا ہے. سہیل صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے. اگر ہم مجموعی طور پر اپنے ملک پر نظر ڈالیں، اپنے صوبے پر نظر ڈالیں، تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ کسی بھی محکمے میں کسی بھی چیز پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہمیں نظر نہیں آتا. اسی طرح ایجوکیشن کا شعبہ بھی ہمیں لاوارث سا ہی نظر آتا ہے، ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے اس پر بھی کسی کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. حالانکہ یہ یونیورسٹی جو بن گئی ہوئی ہیں، انہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے. پنجاب میں بھی وہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو آپ کی یونیورسٹیز ہیں، کالجز تھے جن کے پہلے، وہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں. جیسے گورنمنٹ کالج تھا وہ یونیورسٹی بن گئی، لاہور ویمن وہ کالج تھا وہ یونیورسٹی بن گئی. انہوں نے اپنی ایک پالیسی اپنائی ہے کہ 9ویں کی بنیاد پر انہوں نے فرسٹ ایئر کے داخلے دے دیے ہوئے. اب وہ بچے جو میٹرک میں اچھے نمبر لے گئے ہیں اور وہ انفارچونیٹلی یا کم علمی کی وجہ سے انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کالجز میں، ان یونیورسٹیز میں 9ویں کی بیس پہ داخلے ہو رہے ہیں. دور دراز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ میٹرک کرتے ہیں، کیونکہ اس کی اتنی تشہیر بھی نہیں کی گئی نا. چند اخبارات میں اشتہارات دے کے آپ فارغ ہو گئے، بچوں تک وہ پہنچ ہی نہیں سکی بات کہ ان یونیورسٹیز میں 9ویں کی بیس پہ داخلے ہوں گے. وہ داخلے نہیں لے سکے 9ویں کی بنیاد پہ. لیکن اب میٹرک کے جب رزلٹ آئے ہیں، ان میں ایسے بچے بھی ہیں جن کے 90% سے زیادہ مارکس ہیں، 80 والے تو بہت زیادہ ہیں. وہ بچے اب ان یونیورسٹیز میں آ رہے ہیں داخلوں کے لیے، انہیں پتہ لگ رہا ہے جی کہ داخلے تو پہلے سیٹ ہی نہیں ہے، سیٹ ہی نہیں، 9ویں کی بنیاد پہ ہو. اچھا، یہ کیا پالیسی ہے کہ ایک بندے نے 9ویں کی بنیاد پہ داخلہ لے لیا، ہو سکتا ہے اس کے پاس 9ویں میں اس کے 80% مارکس آ گئے ہوں، لیکن جو 10th ہے اس میں 70 یا 73% آ گئے ہوں. لیکن ایک جو بچہ میٹرک کر کے آ رہا ہے اس کے 85% مارکس ہے، اس کو داخلہ نہیں مل رہا کیونکہ جی وہ 9ویں میں ایک بچہ تھا، اس نے 80% لے کے داخلہ مل گیا. سوانی صاحب، یہ کیا گڈمڈ انہوں نے مچائی ہے؟ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کی میرٹ پالیسی ہے، جس کی حکمران آواز اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، الیکشن کے دوران بھی جس کے وعدے کرتے ہیں، اس کا بیڑا غرق کرنا ہے. اب اس میں صرف ایک ہی شرط رکھی گئی ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جن کو 9ویں کی بیس پہ داخلے مل رہے ہیں ان پہ ایک ہی کنڈیشن ہے کہ اگر ان کی میٹرک میں سپلی آ گئی تو ان کا داخلہ خارج کیا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے 10ویں میں مارکس کم آ گئے اور کوئی ان سے اچھے مارکس لے کے آ جاتا ہے تو ان کا داخلہ ختم کر کے اچھے مارکس والے کو دے دیا جائے گا. ان کا داخلہ سیکیور ہے. صرف ایک کنڈیشن میں کی صورت میں وہ منسوخ ہو سکتا ہے کہ سپلی آ جائے. لیکن جو بچے 80% مارکس لے رہے ہیں ان کی سپلی کے امکانات کم ہوتے ہیں، لیکن یہ چانس تو کافی ہوتا ہے کہ ان کے مارکس کم آ جائیں اور دوسرے لوگ جو دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہیں یا جو اس فیسلٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں، میں بھی ان کے مارکس 90% سے بھی ابو آتے ہیں بچوں کے، آ جاتے ہیں. اب جیسے کوئی سائیوال کے ہیں یا ملتان سائڈ کے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے اداروں میں، اگر ایک بچہ اچھے نمبر لے رہا ہے 85%، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج جیسے اداروں یا لاہور کالج یا کنریٹ کالج جیسے یونیورسٹیز میں اداروں میں تعلیم حاصل کرے. لیکن ایک بچہ 9ویں میں ہی 75% نمبر لے کے وہاں داخل لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت آپ اگر ان کے باہر جا کے دیکھیں، ان یونیورسٹیز کے باہر دیکھیں، تو آپ کو روتے ہوئے بچے واپس جاتے نظر آئیں گے جن کے مارکس ہیں جو اس تسلی میں تھے کہ میرٹ پہ ہمارا داخلہ ہو جائے گا ان یونیورسٹیز، ان کالجز میں. لیکن جب وہ اندر جاتے ہیں فارم لینے کے لیے، انہیں پتہ لگتا ہے تو داخلے تو ختم ہو چکے ہیں، اب تو گنجائش ہی نہیں، انہیں فارم تک نہیں مل رہے ہیں.
تو اس حوالے سے جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں رانا سکندر صاحب، جو کہ بڑے متحرک نظر آتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ بھی اور باہر بھی، تو انہوں نے اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیا؟ یا سوانی صاحب پہلی دفعہ آپ نے اس ایشو پہ آواز اٹھائی ہے، آپ کے پروگرام میں یہ بات ہو رہی ہے، ادروائز چاروں طرف خاموشی ہے، کوئی اس معاملے پہ بات نہیں اٹھا رہا، کوئی ان بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پا رہا ہے جن کے خواب ٹوٹ گئے ہیں۔ اب یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ ایک بچہ، اچھا یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ 9ویں کر کے وہ ڈائریکٹ 11ویں میں داخلہ لے لے گا، اور یہ جو ٹاپ کے انسٹیٹیوشن ہیں، بڑے انسٹیٹیوشن ہیں، اس میں ایون کہ جو میٹرک کرتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے کہ ہمارے 90% نمبر آئیں گے تو ہمیں ان اداروں میں داخلہ ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ اب وہ نمبر لے کے بھی انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ ایک 9ویں کا بچہ جو ہم سے 1 سال پہلے تھا وہ داخلہ لے چکا ہے، تو یہ ان کے ساتھ ایک سنگین مذاق نہیں ہے ان تعلیم؟ مذاق کے ساتھ ساتھ ان پہ ظلم ہے، ان پہ یہ ایک مجرمانہ سی پالیسی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کی تحقیقات کریں، دیکھیں یہ کیوں بنائی گئی، اس کے میرٹس کیا ہیں، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ جن لوگوں کے خواب ٹوٹ رہے ہیں، جو ان داخلوں سے محروم ہو رہے ہیں، ان کا بھی سوچا جائے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، دیکھا جائے کہ جو جنہیں 9ویں کی بیس پر داخلے دیے گئے ہیں ان کا میرٹ کیا ہے، اور جو اب داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں ان کا میرٹ کیا ہے۔ اگر دونوں میں فرق ہے تو اس فرق کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کا وہ فرق ہے۔ یہ تو حکومت کا کام ہے، کوئی عام آدمی کا کسی کا کام نہیں۔ حکومت دیکھے کہ یہ میرٹ کی پالیسی کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ دیکھیں یہ تو ایک ہماری جو ایجوکیشن پالیسی ہے یہ تو لگتا ہے اس کو بھی وائلیٹ کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے ہے کہ آپ میٹرک کے بعد آپ اگلی کلاس میں ایلیجیبل ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ اس کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہی سارا چینج کر کے رکھ دیا۔ تو یہی ہے نا کہ آپ ایف اے اچھا داخلہ کر کے فیس اس سے لے لیتے ہیں، فیس لے لی تو ان کے داخلے تو سیکیور ہو گئے نا۔ انہیں یہی نہیں ہے کہ ان کا داخلہ سیکیور کرتے ہیں یا انہیں یقین دانی دلا دی گئی ہے۔ 9ویں کی بیس پہ جب ان کے داخلے کیے گئے ہیں، میٹرک کے رزلٹ سے قبل ہی ان سے فیسیں وصول کر کے انہیں یونیورسٹیز کے انٹری کارڈ بھی دے دیے گئے کہ آپ یونیورسٹی میں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، یعنی اس سطح تک ان کے داخلے سیکیور ہیں، یعنی کہ ان کو پراپر اسٹوڈنٹ کارڈ جو ہوتا ہے ایشو جاری ہو چکے، وہ جاری ہو چکے ہیں، اور لیکن کلاسز ان کی میٹرک کے امتحان جب امتحان ہو جائیں گے اب ستمبر میں ہوں گی نا، یہ سب کی اکٹھی ہوں گی، ان کی بھی ستمبر میں ہی ہوں گی۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب کلاسیں ستمبر میں ہونی ہیں تو داخلوں کی اتنی جلدی کیوں پڑی ہوئی؟ یہ پہلی دفعہ یہ چیزیں نظر میں آ رہی ہیں، اور یہ عجیب و غریب ہی چیزیں نظر آتی ہیں ہمارے ملک میں۔ ویسے اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ یہاں کچھ بھی ہو جائے نا تو بندہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کے ساتھ کوئی بھی کھلواڑ ہو سکتا ہے، کسی بھی شعبے میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری جو ہے نا پالیسیز بنائی گئی تھی، سابق وزیر اعلیٰ جو پنجاب رہ چکے میاں شہباز شریف صاحب، جو اب وزیر اعظم پاکستان ہے، انہوں نے بہت سارے اداروں کو اٹانومس کیا، ان کو اختیارات دیے، ان میں بورڈ آف گورنرز بنائے۔ ان یونیورسٹیوں میں تو سینڈیکیٹ ہوتے ہیں، بورڈ آف گورنرز بنائے، ان کو بیجا اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ وہ اب ان کا جو جی چاہتا ہے فیصلہ کرتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ میرا یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، اس بارے میں جب میں نے ان سے بات کی کہ جی ان کو کون ریگولیٹ کر رہا ہے، انہیں کون دیکھ رہا ہے، انہوں نے کہا جناب ہم خود ان کے سامنے بے بس ہیں کہ ان کے بورڈ آف گورنرز ہیں، ان کے سینڈیکیٹ ہیں، یہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، ہم ان میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیں جو آپ کا سرکاری کالج ہے، جو گورنمنٹ آف پنجاب کے دوسرے کالجز ہیں، ان میں فیسیں انتہائی کم ہیں، اب 4,500 5,000 فیس ہے وہاں پہ۔ اور یہ جو اٹانومس باڈی ہوئے ہیں، یہ یونیورسٹیز ہیں جو میرٹ کی بھی دھجیاں اڑا رہی ہیں اور فیسیں بھی کئی گنا زیادہ لے رہی ہیں، ان کی 50+ ہیں۔
یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں یہ فرسٹ ایئر ایڈمیشن کے حوالے سے 2 پالیسیز چل رہی ہیں. سرکاری کالجز کی اور ہیں، وہ میٹرک کی بنیاد پہ لے رہے ہیں، اور یہ کچھ جو یونیورسٹیز جو بنی ہیں، جو کالجز سے یونیورسٹیز بنی ہیں، ان کی اپنی پالیسی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی پالیسی ہے. انہوں نے اپنی پالیسی یعنی کہ کئی پالیسیز جاری ہیں. آپ 2 کہہ رہے ہیں، یہاں تو کئی آپ کو نظر آئیں گی. اچھا، وہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ چلا رہا ہے، اور اسٹوڈنٹس اور جو بچے ہیں ان کو وہ دھکے کھا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جن کے والدین کے پاس پیسے ہیں، اشتہار نہیں پڑا تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں. سر اشتہار کا مطلب یہ ہے کہ تشہیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آواز، آپ کا پیغام عام لوگوں تک، متعلقہ لوگوں تک پہنچ جائے. لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک اخبار میں اشتہار دے دیا تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اس کا مناسب طریقہ اپنائیں، لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں. آپ لاہور بورڈ کے باہر بینرز لگا دیتے کہ یہ داخلوں کی پالیسی اپنا لی گئی ہے یونیورسٹیز میں، بچے وہاں آتے جاتے رہے، انہیں پہنچ جاتی، ان تک یہ بات پہنچ جاتی تو وہ اپنا کوئی بندوبست کر لیتے. لیکن اب تو میں نے پریکٹیکلی بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. گورنمنٹ کالج سے روتے ہوئے بچے باہر نکلے ہیں. آپ کی ان کی بچوں یا ان کے پیرنٹس سے کوئی بات چیت ہوئی؟ میری بات چیت ہوئی. وہ چیخ رہے ہیں کہ کوئی تو ہماری آواز سنے، کوئی تو ہمیں بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے. ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ معاملہ 9ویں کی بیس پہ داخلے ہو جائیں گے تو ہمیں نہیں ملیں گے. چینج ہو رہی ہوتی ہے تو ایک تو اس پہ بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں، بڑی سیر حاصل ہو رہی ہے، اور پھر وہ بتایا جاتا ہے. پھر اگر وہ پالیسی بن جاتی ہے تو اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک پراپرلی یہ بات پہنچے، کمیونیکیٹ ہو، اور وہ سمجھیں اس کو، ان تک میسج چلا جائے. اب اس کے جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ طالب علم ہیں، اور پورے پنجاب کے طالب علم ہیں. تو یہ تو لگتا ہے کہ یہ کہیں صرف لاہور کے اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے نہ بنائی گئی یہ پالیسی. سر یہ تو اب تحقیق کی جائے، دیکھا جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، جن بچوں نے داخلے لیے ہیں وہ کون ہیں، پھر جا کے اصل بات کھل کے سامنے آئے گی کہ کیا معاملہ ہے. یہ میسج کن تک گیا تھا؟ یہ تو نہیں ہے کہ وہ پھر جو بچے کہیں داخلہ پھر ظاہر ادھر ادھر دھکے کھائیں گے، پھر وہ پرائیویٹ جگہوں پہ کالجز میں جائیں گے. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو دوسرا پہلو سامنے آیا ہے وہ یہ آیا کہ آپ کے گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں نا، وہ ابھی تک فارم پراسپیکٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ان سے بچے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہماری طرف آ جائیں. انہوں نے بھی میرٹ کی لسٹ لگانا گوارا نہیں کی ہے. ان کے پاس بھی اب کوئی آتا ہے وہ فوری داخلہ دے دیتے ہیں. اچھا، وہ یہ بھی نہیں چیک کر رہے کہ اس نے ہماری میرٹ لسٹ پہ پورا اترنا ہے کہ نہیں اترنا ہے. اچھا، وہ فارم جمع کر وہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ فیس جمع کراؤ، رول نمبر لے لو. میرا ذاتی تجربہ، میں گیا ہوں ایک کالج میں داخلے کے لیے ایک بچے کے لیے کہ میں پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھ سکوں. تو جو میں نے پریکٹیکلی دیکھا تو صورتحال تو بہت ہی خراب ہوئی پڑی ہے. اچھا، یہ تو جو کوئی پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ داخلوں کی یہ صورتحال ہو. ہماری دفعہ جو معاملات تھے تو اس سے تو یہ بہت ہی مختلف ہیں. شیخ ارشاد صاحب بتا رہے تھے کہ بچے بڑے ڈپریس ہیں، اور کئی بچے رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بڑے خواب دیکھے تھے، اور ہم نے بڑی محنت کر کے، جستجو کر کے میرٹ کے نمبر لیے تھے. اب جب ہم اس میرٹ کے مطابق نمبر لے کے یہاں ایڈمیشن لینے آئے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ 9ویں والوں کو، جنہوں نے میٹرک کا امتحان بھی نہیں دیا تھا، وہ ایڈمیشن لے کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، اور ان سے پرسنٹیج میں بھی ان کے نمبر کم ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب سا مذاق ہے. خیر، ہمارا پورا ملک ہی ایک عجیب مزاحیہ سی کیفیت سے گزر رہا ہے. ہم ایک اور ایشو کی طرف بھی بات کریں گے. شیخ صاحب، یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہ بچوں کو رزلٹ کارڈ نہیں دے رہے اور ان کو تنگ کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پہ بھی بتائیں ذرا.
سمانی صاحب یہ جو ہے نا آپ کے رزلٹ کارڈ اور رول نمبر سلپیں، ڈیٹ شیٹ، یہ آپ کا جتنا پرائیویٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ سکول ہیں، انہوں نے اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہوا ہے. اسے ایک ایسے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ بچوں کے والدین کی جیب سے جتنے چاہیں پیسے نکال لیتے ہیں. جب سے رول نمبر سلپ دینے کا معاملہ آتا ہے تو یہ روک لیتے ہیں، چونکہ ان کی جو بورڈ کے ساتھ معاملات ہیں، ایگریمنٹ ہیں، اس کے مطابق بورڈ نے بچے کو رول نمبر سلپ نہیں دینی اور نہ بچے کا رزلٹ کارڈ بچے کو دینا ہے. انہوں نے سکول میں بھیجنا، سکول والوں نے آگے دینا ہوتا ہے. سکول والے جب رول نمبر سلپ کا معاملہ آتا ہے تب بھی 1-2 مہینے کی زائد فیسیں نکال دیتے ہیں. لیبارٹری کے اخراجات کے نام پہ پیسے ڈال دیتے ہیں کہ یہ دیں گے تو آپ کو، جو کہ ہوتی نہیں، بس دکھاوے کی. وہ آپ ریگولر فیس میں وصول کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. بچہ جب آپ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ اس سے پر منتھ جو فیس لے رہے ہیں اس میں سارے اخراجات شامل ہیں، لیبارٹری بھی شامل، سارے شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ جب رول نمبر سلپ کا معاملہ آتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اب بچے کا یہ آخری سال ہے، اس نے اب چلے ہی جانا اسکول سے باہر، تو وہ پھر رپھڑ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. ان سے پھر وہ پیسے لیے جاتے ہیں. پھر جب آ جاتی ہے رول نمبر رزلٹ کارڈ کی باری، تو اب اس وقت بہت سارے بچے جو ہیں نا کالجوں میں دھکے کھا رہے ہیں رزلٹ کے لیے. جو انہوں نے آن لائن جو ہے اپنے داخلہ فارم جمع کرائے، وہ میرٹ پہ آ گئے ہیں. کالجز والے ان کے داخلہ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ جب جاتے ہیں اپنا فیس کے لیے چلان لینے کے لیے، فیس جمع کرانے کے لیے، اپنے فارم جمع کرانے کے لیے، تو کالج والے ان سے جینون رزلٹ کارڈ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اوریجنل اپنا جو ہے رزلٹ کارڈ دیں گے تو آپ کا داخلہ ہوگا. اب پرائیویٹ سیکٹر کے بے شمار کالجز ایسے ہیں، سکول ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کو اوریجنل رزلٹ کارڈ نہیں دیے ہوئے ہیں. بچے اب رابطہ کر رہے ہیں، وہ اپنی نئی شرائط ان پہ لگا رہے ہیں، نئی قسم کے چارجز دے رہے ہیں. یہ پیسے جمع کرائیں تو لے لیں. اور کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک بورڈ سے اپنے رزلٹ کارڈ ہی نہیں بچوں کے لیے ہوئے. اچھا، وہ بورڈ کے پاس ہی پڑے ہیں، بورڈ کے پاس پڑے ہیں. بچے جاتے ہیں، بورڈ والے دکھا دیتے ہیں جی کہ یہ آپ کا اوریجنل رزلٹ کارڈ ہے، ٹھیک ہے آپ نے پاس کر لیا. لیکن جب تک آپ اسکول سے NOC نہیں لے کے آئیں گے واجبات کلیئر ہونے کا، یا اسکول والے خود آگے آپ کا رزلٹ کارڈ نہیں لیں گے تو ہم نہیں دیں گے. اب مجھے یہ بتائیں، وہ بچہ جس نے کلیئر کر لیا ہے، میرٹ پہ بھی آ گیا ہے، کالج والے اسے داخلہ دینے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف ایک وجہ سے مارا گیا کہ اسکول والوں نے وہ چارجز نکالے ہوئے ہیں، وہ ڈیوز نکالے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پیسے دے جائیں. اور اچھا، یہ جو ڈیوز ہیں واقعی ان کی طرف ڈیو ہوتے ہیں یا اسکول والوں نے کوئی بنا کے دیے ہوتے ہیں؟ جہاں تک میری نظر میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں نا، تو یہ انہوں نے بیجا نکالے ہوتے ہیں پیسے جو نہیں بنتے. آپ دیکھیں نا، جب آپ کے بچے نے میٹرک کا امتحان ہی دے دیا ہے، اب اس کا رزلٹ آنا ہے، تو پھر آپ نے اس کو رول نمبر سلپ دیتے ہوئے ڈیوز کلیئر کر لیے ہیں، تو رزلٹ کارڈ کے وقت آپ اگلی نئی فیسیں نکال کے کیسے بیٹھے ہوتے ہیں؟ نئی فیس اس نے، یعنی کہ جب رول نمبر سلپ ایشو ہوئی گئی تو پھر تو وہ تو ڈائریکٹ امتحان دے گا. اب تو وہ کوئی کلاس وغیرہ نہیں لے گا. وہ تو وہ اس دوران جب تک اس دوران کی فیس لیتے ہیں وہ اس مہینے کی، جب وہ جا کے بورڈ پیپر دے رہا ہوتا ہے اس مہینے کی فیس اس وقت لیتے ہیں جب اس کو رزلٹ کارڈ دینا. اچھا، جب تک رزلٹ کارڈ نہیں آتا وہ اسکول کا میٹر چل رہا ہوتا ہے، ان کی فیسز چل رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ان مہینوں کی بھی فیس دیں. وہ کہتے ہیں ہماری پالیسی ہے. وہ آپ کیا کریں گے؟ وہاں آپ کے بچے کے داخلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے جی یہ 2 مہینے کی یا 1 مہینے کی فیس دے دیں. اب کتنا غصے کے ساتھ لڑ لیں گے؟ آپ یہاں اپنے بچے کا داخلہ ختم کروا لیں گے، وہ داخلے سے محروم ہو جائے گا، یا آپ اس کو پیسے دے دیں گے، یا آپ ان کی بلیک میلنگ کا شکار ہو گئے. پھر ہمارا نا اس معاشرے کا جو آپ کہہ لیں کہ شہری ہے، پاکستان کا شہری ہے، پنجاب کا شہری ہے، وہ اپنے مسائل میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے انصاف لینے کے لیے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. نہیں، وہ آپ کی بات بجائے کہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ کہاں لڑے.
قدم قدم پہ تو اس کو مسائل پیش آتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں کہاں میں کماؤں اپنا کام کروں کہ میں قدم قدم پہ لڑائیاں شروع کر دوں. وہ ہر کوئی تو لڑ نہیں سکتا. یہی وجہ اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اب بچوں کی تعلیم مستقبل کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا یہ جو اس کو ریگولیٹ کرنے والا محکمہ ہے ہمارا محکمہ تعلیم, وہ اس پہ بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے. سر دیکھیں نا, اس کا ہیڈ ہے سیکٹری ایجوکیشن, وہ 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوگا. اور جو آپ کے سکول سسٹم ہیں وہ منسٹرز کے ہیں, ایم این ایز کے ہیں, ایم پی ایز کے ہیں. اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ چلا جائے کسی میں؟ وہ بڑے بڑے لوگوں کے سکول ہیں. بیکن ہاؤس کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ امریکن لائف اسٹائل اسکول جو ایک سکول سے شروع ہوا تھا, اب اس کی بے شمار برانچیں ہیں. سیکٹری ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ اسکول کو جا کے بند کر دیں؟ اس میں امریکن لائف اسٹائل میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ آپ کی حکومت پنجاب کی پالیسی کے خلاف ہیں. بغیر این او سی کے کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. اچھا وہ این او سی نہیں ہے ان کے سلیبس کا؟ آدھی سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جن کے پی سی ٹی بی سے این او سی ہی جاری نہیں ہوئے ہیں. تو وہ پڑھا کیسے رہے ہیں؟ پڑھا رہے ہیں. بڑے اس پہ تو سنا ہے کہ بڑا وہ ہے کنٹرول کیا ہوا ہے. سر یہ اس حد تک کنٹرول ہے جو غریب آدمی ہے. چھوٹا پبلیشر ہے اس پہ ہے. ادھر تو ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ کتاب کہیں سے اٹھاتے ہیں, میٹر کہیں سے اٹھاتے ہیں, اپنا نام دیتے ہیں, اس کو چھاپ کے بیچی جا رہے ہیں. اور اتنی قیمتیں ان کی, وہ بچوں کی فیس تو آپ چھوڑیں, ان کتابوں کا وہ جتنا کما رہے ہیں وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. تو ناظرین, ہم پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, تو ہم آپ سے بھی اللہ حافظ کہیں گے, آپ کو بھی, اور اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.